اب اس کے بعد سفر کے متعلق بہت ہی اختصار کے ساتھ اور وقت کا بھی خاص لحاظ کر رہا ہوں. صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری بذاتی ہی متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی اپنے سے کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں، یہی سوائن فلو ابھی آیا تھا اور ایسے کورونا آیا تھا، اتنے سب گھبرائے ہوئے تھے. تو ہاں کچھ بیماریوں میں پاور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا تبھی یہ بیماری دوسرے تک منتقل ہوتی ہے، اپنے سے کوئی بھی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے. اور اس کی دلیل دو آدمی داخل ہوتے ہیں، ایک کو بیماری ہو جاتی دوسرا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بیمار ہو گیا، دوسرا کو اللہ نے نہیں چاہا تو بیمار نہیں ہوا. تو یہ جاننا یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی بیماری بذاتی ہی یعنی متعدی نہیں ہوتی ہے. نمبر دو لا عدوۃ ولا ہامہ، کہ الو کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر پر آ کر الو بیٹھ گیا اور وہ چیخا تو کوئی مصیبت پریشانی نازل ہونے والی ہے گھر والوں پر. بھائی اس الو کا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر آپ کو اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کی آواز نہیں پسند ہے، تو یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. ممکن ہے کہ آپ سے بہتر ہو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. بالکل، اس لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتی ہے. یہ الو بھی بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کی تسبیح، جس طرح اللہ نے اسے الہام کیا ہے، اللہ تعالی نے اسے وہ دیا ہے جو اس کے شعور میں ہے. تو بہرحال الو کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اگر آدمی ایسا دیکھ لے الو آ گیا پہنچ گیا، کوئی الو دیکھ رہا ہے ادھر بھائی اس راہ میں، چلیے کسی کو نظر آئے گا تو ہمیں بھی بتائیں. بہرحال ابھی سفر کا مہینہ نہیں داخل ہوا ہے. اچھا نمبر 3 لا عدوى ولا طیرہ، اس سے پہلے تھا طیرہ، بدشگونی بدفالی. یہ جو بدفالی بدشگونی لیتے تھے ابھی بھی لوگ لیتے ہیں. کچھ لوگ کچھ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ ایسے ہی اوقات کو، کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ مثلا اس میں نحوست ہے، اس پر نظر پڑنے سے آدمی کو نقصان لاحق ہو جاتا ہے، اس کا آمنا سامنے کرنے سے آدمی کو پریشانی لاحق ہو جاتی. مثلا علی صبح دکان کھولے اور ایک لولا لنگڑا پہنچ گیا تو خلاص آج مثلا یہ نحوست کا دن ہے. بلی نے راستہ کاٹ دیا تو پریشان ہو گئے کہ اب آگے کوئی خطرہ ہے. یار ایک بلی چھوٹی سے بیچاری جو پہیوں کے نیچے آ جاتی ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دے گی. ذرا سوچنے والی بات. اللہ نے آپ کو یہ عقل دی ہے اور اس سے پہلے یہ عقل سے فائدہ نہیں. اگر انسان کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالیم سے واقفیت نہیں ہوئی تو بھائی اس بلی کا اور ایسے یہ نمبر 13 نمبر کا یا شوال کے مہینے کا اس کا کوئی بھائی وہ اثر اور دخل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی بدفالی کے بارے میں فرمایا. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدفالی بدشگونی یہ شرک ہے، بدفالی اور بدشگونی شرک ہے. اور دوسری روایت امام احمد، دوسری حدیث کہ من ردته الطیرۃ عن عمله یا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. قال وما كفارة ذلك؟ قال ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. کہ اگر کسی کی بدشگونی نے اس کے کام کرنے سے روک دیا، گھر سے نکلا پوری تیاری کے ساتھ اور بال وال سیٹ کر کے خوشبو لگا کر جیسے باہر نکلا ایک کالی بلی آ گئی، خلاص آج واپس ہو گیا، نہیں جانا ہے، سلیری کرنے دو، المہم حادثے سے موت سے تو بچ جاؤں. یہ بھائیو یہ شرک میں واقع ہو گیا. گویا اس کے نزدیک کالی بلی کا اثر ہے، تقدیر ہے، اور اس کا ایک گویا وہ آدمی پر موت لاحق کر سکتی ہے، موت دے سکتی ہے، پریشان کر سکتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت متصرف ہے. تو اس نے شرک کیا. تو صحابہ کرام نے کہا اگر کسی سے واقع ہو گیا تو کیا کرے؟ تو کہا یہ دعا پڑھ لے، کفارہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. بھائیو سفر، چوتھی جو بات آئی حدیث میں ولا سفر، کہ ماہ سفر ماہ نحوست نہیں ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں دور جاہلیت میں ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس میں سفر نہیں کرتے تھے. ایسے ہی کچھ لوگ اس میں تجارت نہیں کرتے تھے. تو ایسا کچھ نہیں ہے.
اور ایسے ہی کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سفر کے آخری جو بدھ آتا ہے اس میں 3,20,000 مصیبتیں واقع ہوتی ہیں. 3 لاکھ، اللہ رحم فرمائے، 3,20,000 مصیبتیں آ جائیں گے تو کہاں ہم بھائیوں جائیں گے؟ تو یہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ پھر جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، پھر 17 مرتبہ الکوثر، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر ایسے معوذتین، پھر یہ دعا پڑھے، لمبی چوڑی دعا جس میں ہے کہ اللہ میں الحسن رضی اللہ عنہ کی راز سے اور ان کے بھائی اور ان کی ماں اور ان کے دادا، ان کے باپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم پر یہ مصیبتیں واقع نہ ہو تو یہ محفوظ ہو جائیں گے. یہ تمام بکواس ہے. کچھ لوگ ادھر بدھ سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ آج ہی بدھ کے دن آخری بدھ میں بیٹھ کر سلام کی آیتیں زعفران سے لکھ لکھ کے پھر پیتے ہیں. کچھ لوگ پکنک کے لیے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ایسے ہی 13 تیزی کا روزہ کہتے ہیں یہ اپنے یہاں بہار میں زیادہ ہے، بلکہ آج کے دن چھٹی دی جاتی ہے. صحیح ہے چھٹی دینا؟ ہاں چھٹی دیتے ہیں. اور بچے اسکول میں جاتے ہیں ایسے میٹھا ملیدہ وغیرہ لے کر، پھر مولانا صاحب اس پہ فاتحہ کرتے ہیں، پھر ایسے سرہانے پیسے کچھ ایسے ہی اناج وغیرہ رکھا جاتا ہے، دوسرے دن کچھ پجاری آتے ہیں ہندو ان کو دیا جاتا ہے. تمام چیزیں بھائیوں صحیح نہیں. کچھ لوگ ایسے ہی وہ پہنتے ہیں انگوٹھیاں تاکہ شر، اس لیے 3,20,000 مصیبتیں واقع ہو رہی تو اس پر ٹکرا کے واپس ہو جائے. بہرحال اگر مصیبتیں واقع بھی ہونے والی ہوتی تو آپ کی انگوٹھی روک سکتی ہے. بہرحال تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو خلاصہ کلام بھائیوں، بدعات کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو جو سنت سمجھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جانتا ہے، تو اسے بدعاتوں کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. اور ایک قاعدہ اس میں قواعد کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے موضوع مکمل کر رہا ہوں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے لائے ہوئے دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں تو مردود ہے. اور ایک متفق علیہ فی روایت مسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو مردود ہے، یعنی اس شخص کے چہرے پر پھینک دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. جس طرح کی اس بدعتی کا یہ گمان ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں.